نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کلاس 5 کے پارٹ 2 میں آپ کے سامنے فعل ماضی کی پہچان رکھی تھی۔ فعل معروف کی فعل ماضی میں پہچان میں نے آپ کو بتائی تھی کلاس 5 کے پارٹ 2 میں۔ اس میں سے میرے سے ایک بات آپ کے سامنے اور پیش کرنی تھی جو رہ گئی تھی۔ اس کی پہچان میں نے ایک مسٹیک کر دی تھی ذرا سی، تو اسی مسٹیک کو صحیح کرنے کے لیے میں نے کلاس 8 میں آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے گزشتہ ویڈیو کی چند باتیں وہ سامنے رکھوں گا۔ تو وہ گزشتہ ویڈیو کلاس 5 کا پارٹ 2 ہے، اسی کو لے کے میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیں دیکھیے، فعل ماضی معروف کی پہچان۔ فعل ماضی معروف کی پہچان، پہلا اور آخری حرف مفتوح ہوتا ہے۔ میں نے کلاس 5 کے پارٹ 2 میں کہا تھا کہ تینوں حروف مفتوح یعنی زبر والے ہوتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ پہلا اور آخری حرف جو ہوگا وہ مفتوح ہوگا یعنی زبر والا ہوگا۔ تبدیلی جو ہوگی وہ دوسرے حرف میں ہوگی۔ بس اتنی سی بات تھوڑی سی میں نے مس کر دی تھی، آگے پیچھے ہو گئی تھوڑی سی بات، تو ابھی اسی کو آپ مد نظر رکھیں کہ پہلا اور آخری حرف مفتوح والا ہوتا ہے یعنی زبر والا ہوتا ہے، اور جو دوسرا حرف ہے اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ یعنی حالتیں بدلنے سے کیا مراد ہے دیکھیں، دوسرا حرف کبھی مفتوح ہوتا ہے، کبھی مفتوح یعنی زبر والا، دوسرا حرف کبھی مفتوح تو کبھی مضموم، کبھی مفتوح تو کبھی مضموم، یعنی مضموم سے مراد پیش والا، دوسرا حرف کبھی زبر والا یا کبھی پیش والا ہوتا ہے، اور کبھی مکسور ہوتا ہے، یعنی کبھی زیر والا ہوتا ہے، کبھی زبر والا ہوتا ہے، کبھی پیش والا ہوتا ہے اور کبھی زیر والا ہوتا ہے۔ فعل ماضی معروف کی پہچان ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اصل ہے، دوسرے حرف کی تبدیلی رہ گئی تھی۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں۔ جب مثالیں آپ دیکھیں گے تو جو میں نے پہچان آپ کے سامنے رکھی ہے یہ بالکل واضح ہو جائے گی۔ پہلی مثال میں نے لکھی، دوسرا حرف جب زبر والا ہوگا اور پہلا اور آخری حرف زبر والا ہوتا ہے، یعنی تینوں ہی حروف جو ہوں گے فعل ماضی معروف کے، وہ تینوں حروف مفتوح یعنی زبر والے ہوں گے۔ ضربا، ضربا، ضاد کے اوپر جو پہلا حرف ہے زبر ہے، را کے اوپر دوسرا حرف ہے جو زبر ہے۔ پڑھا نا کہ دوسرا حرف کبھی مفتوح ہوتا ہے تو یہ کبھی میں آ گیا، را کے اوپر زبر ہے، اور با جو آخری حرف ہے یہ بھی مفتوح ہے، پہلے والے حرف کی طرح اور دوسرے والے حرف کی طرح۔ میں نے کہا کبھی مضموم یعنی کبھی پیش والا ہوتا ہے دوسرا حرف فعل ماضی معروف کا۔ کروما، فعل ماضی معروف کا یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ اب یہ صیغہ واحد مذکر غائب کیا ہے آپ بولیں گے، تو آپ بھی گزشتہ ویڈیو کو مد نظر رکھیں۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں کلاس 3 میں اور کلاس 2 میں نے باقاعدہ وضاحتیں کی ہیں کہ صیغہ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر، واحد مذکر اور مؤنث متکلم،
تثنیہ و جمع، مذکر اور مؤنث متکلم، ان 14 صیغوں کی میں نے وضاحت باقاعدہ کلاس 2 اور کلاس 3 میں کی ہے آپ کے سامنے، آپ اس ویڈیو کو مد نظر رکھیں۔ کروما، پہلا حرف زبر والا، دوسرا حرف پڑھا تھا نا کبھی مضموم یعنی پیش والا ہوتا ہے، تو یہ کبھی میں دوسرا حرف جو ہے پیش والا ہے۔ اور ما، آخری حرف کیا ہے؟ زبر والا ہے۔ پہلا اور آخری حرف کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی مفتوح ہے، یہ بھی مفتوح ہے، بیچ کے حرف میں بس تبدیلی آ رہی ہے۔ دوسرا والا حرف ادھر را تھا، زبر آ گیا، ادھر بھی را ہے، پیش آ گیا، دوسرا حرف تبدیل ہو رہا ہے۔ تیسری مثال دیکھیں، رضیہ، فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب۔ را، پہلا حرف زبر والا ہے، دوسرا حرف جو ہے ضاد ہے، دیکھیں، اور وہ کیا ہے؟ مکسور ہے۔ پڑھا نا کبھی مکسور بھی ہوتا ہے، زیر والا آ گیا فعل ماضی معروف میں۔ اور آخری جو حرف ہے یا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی زبر والا ہے پہلے والے حرف کی طرح۔ تو دیکھیں تینوں مثالوں میں اسی طرح جتنی بھی مثالیں، جتنے بھی عربی صیغے لے لیں، جتنے بھی عربی الفاظ لے لیں، سب میں جو فعل ماضی معروف ہے وہ ہمیشہ مفتوح ہی ہوتے ہیں۔ فعل ماضی معروف یاد رکھیے گا، اور فعل مجہول کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، وہ بالکل مکمل ہے، باقی سب چیزیں مکمل ہیں گزشتہ ویڈیو کی۔ بس اس میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی، تو وہ میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے باقاعدہ وضاحت کر دوں اور بتا دوں کہ وہ مسٹیک میرے سے ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو آج کی ویڈیو یقین ہے میرے کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی باقاعدہ، اگر آپ غور سے سنیں گے ویڈیو کو تو انشاءاللہ تعالی بالکل واضح اور آسان چیز ہے، سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو کتنے بھی صیغے، کتنے بھی الفاظ لے لیں آپ فعل ماضی معروف کے، تو پہلا اور آخری حرف ہمیشہ آپ کو مفتوح ملے گا۔ ہاں دوسرا حرف جو ہے وہ بدلتا رہے گا، جیسا کہ ابھی میں نے 3 مثالیں صرف لکھی ہیں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائیں، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں لیکن 3 مثالیں صحیح ہیں، کافی ہیں، ٹھیک ہے، کافی شافی ہیں۔ پہلی مثال میں میں نے دوسرے حرف کی زبر والی دی، اور دوسری مثال میں دوسرے حرف کو، جو دوسرا حرف ہے کبھی مضموم ہوتا ہے اس کے بارے میں دے دی، اور کبھی مکسور ہوتا ہے جو میں نے لکھا ہے اور باقاعدہ بتایا بھی ہے، تو کبھی مکسور ہوتا ہے اس کی بھی مثال دے دی، دوسرا حرف جو ضاد ہے مکسور ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں نیا ٹاپک اور نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ علم النحو کے اعتبار سے ابھی کا ٹاپک جو ہے علم الصرف جو ہمارا چل رہا تھا، یہ ابھی میں نے روک دیا ہے۔ اب تک کی تمام ویڈیو کو باقاعدہ سنیں اور یاد کریں، ٹھیک ہے۔ جو عربک میں نے آپ کو گرامر کے حوالے سے، افعال کے حوالے سے بتائی ہیں وہ سب یاد رکھیں۔ ابھی نیکسٹ ٹاپک پہ ہم چلیں گے علم النحو کے اعتبار سے، جو علم النحو کے اعتبار سے علم ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا ہوگا اس میں، وہ سب میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جب لے کے آؤں گا آپ کے سامنے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اجازت دیجیے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔